کبھی انسان سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے تو اس اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم جب ہر سفر کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس حج اور عمرے کی سفر کی بھی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ پلاننگ یہ ہے کہ ہم یہ نظام اپنا بنا کر جائیں کہ ہمیں وہاں جا کر عبادات کس طرح کرنی ہے، ہمیں جانے سے پہلے اس کے مسائل کس طرح سیکھنے ہیں، عمرے کا طریقہ کس طرح سیکھنا ہے، حج کا طریقہ کس طرح سیکھنا ہے۔ اور چونکہ یہ محض ایک عبادت کے لیے یہ سفر، تو انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے ثمرات ہمیں اچھے ملیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے ثمرات اچھے ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ تمام باتیں مرحلہ وار، درجہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، اس کے ابتدائی دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان دنوں اللہ تبارک و تعالی جن احباب اور حضرات کو قبول فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور حج جیسے عظیم فریضے کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ارادہ یہ ہے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے، سیریز شروع کی جائے، جس میں اس حج اور عمرہ کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور اس حج اور عمرے کے درمیان پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کی تفصیل سے جو ہے وہ وضاحت کی جائے۔ لہذا اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے سے مستقل خود بھی جڑے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ ان دنوں جو احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حج جیسے عظیم فریضے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کو دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے صحیح معلومات پہنچے۔ دیکھیں، انسان اس دنیا میں مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے۔ کبھی انسان سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے تو اس اعتبار سے تیاری کرتا ہے، کبھی انسان تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان اور کسی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ اس مقصد کے تحت تیاری کرتا ہے۔ اب چونکہ جو لوگ سعودی عرب سے باہر رہتے ہیں، دیگر ممالک میں رہتے ہیں، وہ ایک خرچہ برداشت کر کے اور قانونی معاملات کو مکمل کر کے اس حج اور عمرے کا باقاعدہ سفر کرتے ہیں، اس سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم جب ہر سفر کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس حج اور عمرے کی سفر کی بھی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ حج اور عمرے کے سفر کی پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ ہم یہ نظام اپنا بنا کر جائیں کہ ہمیں وہاں جا کر عبادات کس طرح کرنی ہے، ہمیں جانے سے پہلے اس کے مسائل کس طرح سیکھنے ہیں، عمرے کا طریقہ کس طرح سیکھنا ہے، حج کا طریقہ کس طرح سیکھنا ہے۔ یہ اس سفر کی تیاری کے مقاصد ہیں، اور جب سفر اس کی تیاری کے مقاصد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو انسان کا وہ سفر خود انسان کی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے ثمرات بھی اچھے ملتے ہیں، فوائد بھی اچھے ملتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ محض ایک عبادت کے لیے یہ سفر، تو انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے ثمرات ہمیں اچھے ملیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے ثمرات اچھے ملیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش ان مسلمانوں سے، ان حاجیوں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس سفر کی اہمیت کو اور اس کے مقاصد کو پیش نظر رکھیں، اس کی عظمت کو پیش نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ایک نظام بنائیں کہ ہمیں وہاں جا کر کس ترتیب سے وقت گزارنا ہے، کیا کیا عبادات کرنی ہے، کیا کام ہمیں وہاں پر کرنے چاہیے، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں سے نہیں بچنا چاہیے، کس رکن کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے،
کس کام کو کس طرح انجام دینا ہے، کس فریضے کو کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ تمام باتیں مرحلہ وار، درجہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔